پھر ویسے فرام دا لکس آف اٹ کہ مطلب اب یہ سی بی ٹی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو جس طرح وہ پوری ایک دوسری نہر بنی ہوئی تھی اس ٹائم پہ جب بارش اسٹارٹ ہوئی ہے, کچھ ہی گھنٹوں کی بارش کے بعد ہی اس کا یہ حالات ہو گئے تھے. However, the projects that are being launched, اس کی طرف کوئی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ رک رہے ہوں. آگے سے آگے سگنل فری 10 کلومیٹر کی سڑک, 7 کلومیٹر کی سڑک وہ بنے جا رہی ہے اور درخت کٹی جا رہے ہیں. تو مطلب آپ لوگ چلو آپ نے روڈا پہ کر لیا, ٹھیک ہے, کارپوریٹ فارمنگ کی بھی بات ہو جائے شاید اس کے اوپر بھی وہ کر لیا. آئی تھنک اتنا ایکسٹینسولی آپ لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگیں گے, بیکاز دے کیپ چرننگ دوز پروجیکٹس, جس کی وجہ سے مسلسل یہ کلاگ والی سچویشن ہے. شہروں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھیں یہاں ہمارے یہ نہیں کہ پاکستان میں جو شہر ہیں وہ بڑی خوبصورت جگہ ہیں جہاں آپ کو کیا کہتے ہیں انصاف ملتا ہے اور بجلی ہے اور ایوری تھنگ آل دا سرو, نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. مگر یہاں سے 40 سال پہلے جو شہر کے اندر سروسز جو میونسپل سروسز ہوتی تھیں وہ اگر آپ کوئی کرپٹ بیوروکریٹ ہوتے یا پولیس والے یا کوئی ایم پی اے ایم این اے, وہ آپ سروسز اپنا انفلوئنس ڈال کر سروسز اپنے گھر تک کھینچ لیتے تھے. فون کنیکشن آ جاتا تھا, بجلی کا کنیکشن آ جاتا تھا, سڑک بھی ٹھیک ہو جاتی تھی. اب جو ہے یہ نہیں کہ کرپٹ پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس ایسا نہیں کرتے, مگر شہر کے بالکل پاروں کسی کے پاس اگر تھوڑی سی زرعی زمین ہے اور تھوڑی سی عقل ہو, اس کو وہ کنورٹ کر دیں ریزیڈینشیل میں اور فائلیں بیچنا شروع کر دیں. وہاں پھر ان کے پاس ایک ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ اسکیم آ جاتی ہے جس میں وہاں شہر کی کوئی کنیکشن میونسپل سروسز نہیں ہے, مگر وہاں اب 500 لوگوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اربن ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں یہ میونسپل سروسز کو کھینچ رہی ہیں اپنا پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کر کے. دیکھیں یہاں سے اگر آپ لیک سٹی جانا چاہیں آپ کو صرف ایک اشارہ ملے گا, باقی سگنل فری آل دا وے ٹو لیک سٹی. As you quoted once as well کہ this is جو elevated express way ہے وہ this is linking to really posh elite areas. کراچی میں وہ ملیر ریور کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کراچی کے لیے کر رہے ہیں, اور اسلام آباد میں تو کر چکے ہیں. اسلام آباد میں ایک ڈی ایچ اے اسلام آباد گیا تھا جو کہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے, وہ پنڈی میں, ٹھیک ہے, اور میں حیران کہ 0 پوائنٹ سے کوئی 19 منٹ لگے تھے, آل سگنل فری. اس کا مطلب ہے جو پراپرٹی ڈیولپر تھا اس نے کنٹونمنٹ بورڈ چکلالا اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کے ساتھ کام کر کے اپنے لیے سڑکیں, انٹرچینج, انڈر پاس, اوور پاس بنائے. دیٹ از دا لیول آف انفلوئنس پراپرٹی ڈیولپرز ہیو آن میونسپل سروسز ان آور سٹیز. ان کے ہاتھ شہر نہیں بن سکتے, اس لیے ہمیں قانون کی ضرورت ہے, اور قانون بنانے کے لیے ہمیں سیاسی نمائندگی چاہیے ہمیں, اور وہ ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہوتے ہیں, جیل ڈال رہے ہوتے ہیں, اس طرح کا ان کو وقت تو ملتا نہیں ہے سانس لینے کا. اور آپ کی سیاسی نمائندگی بھی وہ والی ہے جو وہی جو دبئی کا نقشہ کھینچ کے وہ ادھر لے آتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. وہ دیکھیں سیاستدان ایک عجیب سی چیز ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں, وہ بھی لاہور کو دبئی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں, یا عجیب سی چیز, لیکن خود تو کر نہیں سکتے نا. ہم نے پھر ادارے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ان سیاستدان لیڈرز کی بات سنتے ہیں. ہم نے ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے جس کا سربراہ چیف منسٹر پنجاب ہے. تو چیف منسٹر پنجاب اگر کہے کہ جی مجھے شہر بنا کر دیں دبئی کی طرح, اب اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. اب اگر اس ادارے میں آپ نے چیمپئنز بٹھائے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بارش نہیں ہوتی, جو کہ سمجھتے ہیں ہم انڈر پاس بنا لیں گے اور پانی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ بارش دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ لوٹا ایک لڑکے کو کھڑا کر دیں گے لوٹے کے ساتھ, وہ 2-3 گھنٹوں میں صاف. اگر اس طرح کے لوگ آپ کے ادارے چلا رہے ہوں گے تو پھر آپ کے شہر نہیں چلیں گے. وی نیڈ ریفارم ان دیز آرگنائزیشنز ایز ویل. اٹس ناٹ جسٹ آر پولیٹیکل لیڈرز, مگر ایل ڈی اے کے اندر جو سوچ ہے اس کو صاف کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, اس کو 21ویں صدی میں لے کر آنا ہے. دیکھیں وفاقی سطح پہ پچھلے سال کے فلڈز کے بعد آپ کو منسٹرز, پرائم منسٹر اور منسٹرز ملیں گے جو کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اربن فلڈنگ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, کلائمیٹ فائنانس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ریزیلینس کا الفاظ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. حیران ہو گیا, بڑی بات ہے یار. مگر نیچے آ کر صوبائی لیول پہ یا لوکل گورنمنٹ لیول پہ جو شہر ہمارے ہیں وہ تو لوکل گورنمنٹ چلاتی ہیں. شہر چھوڑیں, لوکل گورنمنٹ بھی نہیں, وہ تو ڈی سیز چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شہروں میں کیا ہو رہا ہے, وہ سی ڈی اے کا جو ڈی جی ہے وہ ہر صبح اٹھ کے اپنی گاڑی سے اوور پاسز انڈر پاسز کی تصویریں ٹویٹر پہ لگا رہا ہوتا ہے. اب اگر ان لوگوں کے کھاتے آپ شہروں کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر ستیہ ناش تو ہوگا نا. That level of education at the federal level needs to trickle down, اور وہ صرف better governance اور democracy سے ادھر آئے گا, ٹھیک ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یا تو bloody revolution ہونا ہے. Oh yes, اس کے فینس بھی بہت ہیں, سب تیار ہوتے ہیں کہ نا خون خرابہ ہو جائے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو
انفلوئنشل لوگ ہیں انہی کی جو ہے نا وہ ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے سارے سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا وہ بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ جب بن رہی تھی موٹر وے تو چودھری نثار کو کافی گالی پڑی, جس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو تو ایک گالی چیز پہ پڑی کہ جی وہ چکری گئی اور چکری سے اسلام آباد گئی, اگر چکری نہ جاتی روڈ تو ہم اور جلدی اسلام آباد پہنچ جاتے. یار اگر ایک اور علاقہ اگر مل رہا ہے کیڑی چھیتی ہے ریلیٹیولی کیا وی آر دی سلوسٹ پیپل آن ارتھ جن سے کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں جانے کی جلدی ہے. ابھی چکری سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں اپنے وہ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو سبسڈی ضائع ہو رہی ہے نا جنگلہ بس میں اور میٹرو ٹرین میں, ہاں پی آئی کی سبسڈی چھڈو, ٹھیک ہے, نہیں وہ ٹھیک ہے, مگر جنگلہ بس توبہ یہ ڈرٹی پورز جو ہے نا دا میسز, ان کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. یہاں پہ جو انہوں نے یہ بات کی نا ڈرٹی پیپل, ڈرٹی پورز کو تو ٹھیک کرنے کے لیے گولف کورس بنائے. گولف کورس کی طرف جانے سے پہلے تو ذرا مجھے یہ ایکسپلین کریں کہ ڈیفینس رایا کے اندر ایک ریسٹورینٹ ہے جن کا نام بھی انہوں نے نا چھپایا ہوا ہے کہ انہیں ساری اوقات نہ کھلے, انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہاں آئیں where refined elitism thrives, secluded from the masses, mundane ویسے ہی چھٹ گیا نا, it doesn't even make sense. یہ کو کٹ پیسٹ کیا ہوگا نا, لگ رہا ہے نا چیٹ جی پی ٹی سے انہوں نے اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کا کلاسزم جہاں ایگزسٹ کر رہا ہے تو obviously وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ گولف جو ہے یہ how has this become a sport in پاکستان, کہ لوگ جو ہے نا ایک زمانے میں جب تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے وہ گھر بنا کر نا گھر کے باہر ماشاء اللہ زیادہ سے زیادہ ماشاء اللہ لکھ لیتے تھے. اب انہوں نے گولف کھیلنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ دیکھیں گولف واز انوینٹیڈ بیکاز دیکھیں میل ریلیشن شپس آر سو ٹاکسک کہ ان لوگوں کو ایک پورا اسپورٹ ایجاد کرنا پڑا تاکہ دو مرد جو ہیں وہ اکٹھے چل سکیں. دس از دا بگننگ اینڈ اینڈ آف گولف. مارک ٹوین نے کہا تھا نا اٹس اے گڈ واک روئنڈ. بٹ یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہمارے لاہور گیریزن گولف کلب کے باہر نا ایک پلاک لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس طرح کا کہ پیپل نو دیٹ دا گیم آف گولف اسٹارٹیڈ ان اسکاٹلینڈ, مگر فلانا جو کہ ٹائمز آف اسرائیل میں لکھا ہوا ہے کہ جی 7th سینچری عربیہ میں سوٹیوں کے ساتھ اور گیند کے ساتھ ایک گیم کھیلی جاتی تھی, اور ایک حدیث ہے فلانا کی کہ فلانا ایک سوٹی اینڈ یو لائک او مائی گاڈ, یہ تو انہوں نے گولف کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہسٹوریکل ریلیجیس دنیاداری ہر طرح کا ریفرنس ہے. This is the only way I can understand golf being this thing now. I mean it's a good walk ruined. اچھا اوپر سے پانی کا لوگ سمجھتے ہیں کہ گولف جو ہے انوائرمنٹلی فرینڈلی, بالکل نہیں. مونو کلچر. اچھا یہ میرا سوال تھا کہ ایکو فائر اس کی وجہ سے نہیں. ایکو فائر چھڈو, لاہور جمخانہ جو ہے وہ اپنا ٹیوب ویل چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اتنے ایکڑ کو وہ پانی جو ڈالتے ہیں. اچھا ٹیوب ویل ایل ڈی اے کی اجازت کے بغیر آپ شہر کے اندر لگا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, مگر چونکہ چیئرمین جمخانہ اکثر چیف سیکرٹری ہوتا ہے, کون پوچھے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پانی جو ہے ایک تو اس کا کوئی بل شل نہیں, وہ اٹھا کے پینے کا پانی ہے اٹھا کے گولف کورس میں ڈال دیتے ہیں, اوپر سے پیسٹیسائڈز. اور یہ بھی خبر نکلی تھی چند مہینے پہلے کہ لاہور جمخانہ 5,000 روپیہ سال کا رینٹ دیتا ہے یا مہینے کا, سم تھنگ لائک دیٹ, جو اس کی لیز جو ہے نا سالانہ, ایلیٹ سبسڈی بھی ہے. ہاں جی ایلیٹ سبسڈی بھی ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا گولفرز کی, بندے ٹھیک نہیں. یہ بندے ٹھیک, اور مجھے پتا ہے اس لیے کہ میں نے بچپن میں بہت گولف کھیلی ہے. میں نے غلطی سے والد صاحب نے لگا دیا تھا, اس وقت سوچ نہیں تھی, لیکن بہت گولف کھیلی ہے. پاکستان ٹیم کے لیے بھی کھیلی ہے. مگر ایک زمانہ تھا وہاں لاہور جمخانہ میں 500,000 روپے کا جوا, اور پھر ہفتے کا خرچہ جو ہے میں انکل سے کھینچ کے پیسے کماتا تھا. ہاں, پھر دین آئی سو دا لائٹ کہ بندے سارے ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اوپر سے یہ میں انوائرمنٹلسٹ ہوں, میں آئی شوڈنٹ بی سین ڈیڈ نیئر اے گولف کورس. وہ ان گولف کورس کا اب تو خیر obviously ہمیں بھی وہ لگتا تھا کہ میرے گھر کے پاس بھی وہ بنا ہوا ہے, تو میں بھی بہت فیسینیٹ ہوتی تھی. پھر رایا والا بنا تو میں کہا واہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, وہ نا پنک پسٹیچو پہ بیٹھے نا سامنے آپ کو پونڈ نظر آتا ہے اور ادھر سارے وہ کھیل کود رہے ہیں, وہ ویو بڑا خوبصورت تھا. however میرے سامنے جو خبر آئی وہی جو انوائرمنٹ کے اوپر سے, تو یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, کہ گولف کورسز ان اسپین یوز مور واٹر دین میڈرڈ اینڈ بارسلونا کمبائنڈ. ٹھیک ہے, ایچ ہول ریکوائرز مور دین 100,000 لیٹرز آف واٹر پر ڈے ٹو مینٹین دا گرین.
ٹھیک ہے. اور یہیں پہ اسی کو کوٹ کیا تھا کراچی سے ایک بندے نے کہ وہاں پہ جو کراچی گولف کلب ہے وہاں پر 3.1 سے زیادہ بلین سے زیادہ گیلنز آف واٹر جو پر ڈے وہاں پہ یوز ہوتا ہے, اور وہ شہر ہے جہاں پہ ٹینکر پہنچتے ہیں پانی کے لیے. اچھا, میں نے بہت دیر سے گولف نہیں کھیلی, اور جس زمانے میں گولف کھیلتا تھا لاہور میں صرف 3 گولف کلب تھے اور کراچی میں 2 تھے. اور کراچی میں گولف کھیلنے کا مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں پانی سے گولف کورس کو اریگیٹ نہیں کیا جاتا تھا, سویج سے کیا جاتا تھا, سویج کے پانی سے. تو باہ اس طرح ناک پکڑ کے لوگ گولف کھیلتے تھے, which was the only way to have a golf course. وہ ایک بیریا کا گولف کورس تھا, یا جو اوریجنل بیریا ایک ناٹ ریزیڈینشیل مگر ایک نیوی والوں کی ہاؤسنگ اسکیم ہے, وہاں ایک گولف کورس تھا, سویج سے بنا تھا. اور ایسا ہی ہونا چاہیے فرینکلی, بندوں کو قابو کرنے کے لیے صرف سویج کے لیے سویج کا پانی استعمال ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں لاہور کا جمخانہ ہے وہ نالے کے ساتھ ہی ہے نا, اس کا پانی اٹھا کے آپ ادھر گولف کورس میں استعمال کر لیں. پاکستان میں جتنا خیال ایک دوسرے کا رکھتے ہیں گولفرز اور یہ گولف کلبز, اور میں اور میرے 3 دوست ہم تھوڑے دن پہلے گئے جم خانہ, اور ہم نے جم خانہ میں گولف کھیلی, اور اس کے بعد ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس گولف کٹس تھیں, تو ہم نے وہاں پہ ناشتہ کیا. 4 بندے تھے, پراٹھے, انڈے, چنے, منرل واٹر کی بوتلیں اور جو کچھ ہو سکتا تھا. بل آیا 850 روپے. ہم میں سے کوئی ایک بھی جم خانہ کا ممبر نہیں ہے, صرف ہاتھ میں کٹ تھی. کانفیڈنس کی مار, کمال ہے ویسے. Why am I sharing this sofa with you? I should have known this. I should have said. کمال کی بات ہے وہاں سبسڈی اپون سبسڈی. جم خانہ میں ایک دکان ہے دا شاپی, اور وہاں آپ کو CST ریٹس پہ چیزیں ملتی ہیں, آٹا شاٹا. Oh my God, they do? ہاں وہ انکلز جو ہے نا, آئی ریمبر ونس میرے دادا جی جب زندہ تھے تو گاڑی میں پیٹرول بھروانے گئے, تو انہوں نے پیٹرول کی قیمت دیکھی تو وہ ناراض ہو گئے پیٹرول والے کو کے ساتھ کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں. تو مجھے بھی یاد ہے 7 روپے لیٹر ایک زمانہ ہوتا تھا, تو دادا جی کو بھی یاد ہے. تو جب خانہ کلب میں ممبرس کی ایج کچھ ایسی ہے نا کہ ان سے آپ پوچھیں نا, ہاں میرے زمانے میں 10 روپے سے پورا خاندان مہینے کے لیے کھانا کھاتا تھا. ان طرح کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, موجود ہیں. تو دیٹس وائی ان کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے یہ فیس کم رکھنی پڑتی ہے. الٹے ہو جائیں گے. ماننے والی بات ہے کہ اٹ از اے گیم فار دی ایلیٹ, اور اس کے لیے وہ جہاں سے پانی کھینچنا پڑے گا وہ کھینچیں گے. ویسے بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. آئی تھنک میں کیس کرتا ہوں. ادھر ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے لاہور کے گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے, اور جو جج صاحب ہیں وہ گولفر ہیں, مجھے پتہ ہے. تو میں منڈے کو جا رہا ہوں. فائدے میں کوئی بھی کیس ہو اس کی ڈیٹیلز نکالیں, آپ کو اس کے اندر سے رافع ملیں گے. نہیں ایسا نہیں. اس میں پتہ ہے کہ آپ نے ان پہ کیس کر دینا ہے, یا تو آپ گولف کورسز ختم کروا دیں, یا پھر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے اگر وہ مجھے ممبرشپ دے دیں جم خانہ کی. جڑا اپنے آپ نو پلگ ان کرتا ہے نا ہر چیز. جم خانہ دی. اچھا یار, یہ بھی ایک خبر آئی تھی, ہم نے سوچا کہ مطلب گولف کا تو ظاہر سی بات ہے, میں تو مجھے نا یہ اسپورٹ سمجھ ہی نہیں آتی ہے رافع. I don't grown understand men chasing balls. ہاں, یہ کیا بات ہے؟ have them, why aren't you chasing them? کوئی اور ہابی کرو, make the world a better place. Exactly, it doesn't make sense. کچھ ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ ان کا, اچھا جتنے کو میں بھی جانتی ہوں نا, وہ اسپیشل اپنی اس عمر میں جو ہے ساٹھے باٹھے ہو کے نا اپنی تصویراں سیلفیاں لا رہے ہوتے ہیں ایٹ گولف کورس. مگر میں ایک چیز بتاؤں نا, جو آدمی اسپیشلی مڈل ایج آدمی جو ہوتے ہیں میری عمر کے, جو کہ اسپورٹس فالو کرتے ہوں, اپنا فٹ بال, ٹاٹنم وغیرہ وغیرہ, یا کرکٹ کو فالو کرتے ہوں, یا گولف کو یا ٹینس کو فالو کرتے ہوں, اٹس بیٹر دین کیا کہتے ہیں واٹنگ وتھ اے 16-year-old 18-year-old گرل, یا بائنگ موٹر سائیکلز سنڈے کو. ایک قسم کا نا وہ بندہ جو ہے وہ اس کو آپ پتری پہ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ فری ٹائم پہ جو ہے نا یہ 2 نمبری نہیں کرے گا, یہ ٹی وی دیکھ کے خوشی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹاٹنم کے گول سن کے ہی اینڈ ہز فرینڈز ول بیکم ہیپی. تو ایک قسم کی ایک وہ اچھی بھی بات ہے, بیکاز اگر یہ نہ ہوتا یہ سارے مرد جو ہے نا یہ سڑکوں پہ پاگل پھر رہے ہوتے, which is much worse. ابھی اتنے بزی ہیں تو ان کو ٹائم نکل آتا ہے ان کے پاس نا دونوں بیا کرنے کا, اتنے بزی 4 گھنٹے لگتے ہیں گولف کھیلنے میں. But that's too much time. اچھا, آپ نا ایک دور میں کچھ وابڈا یا لیسکو کے بھی کچھ رہے تھے. روشنی ڈالیں, روشنی نہ ڈالیں, پہلے سوال پوچھنے تھے کہ یہ ہم نے نا پچھلے شو میں
اس نے پوری وہ خبر پڑھی تھی کہ لائن لاسز کتنے کروڑ روپے ماہانہ کے ہیں, وہ کوئی 80-90 کروڑ تھے 90 کروڑ ماہانہ صارفین کو نقصان پہنچ رہا ہے بیکاز آف دیئر مس مینجمنٹ ان ڈسٹریبیوٹنگ الیکٹریسٹی. تو اس That's what you think. لوگوں تک بجلی تو جا رہی ہے. یہ بھی دیکھیں نا, اب جیسے کہتے ہیں نا کراچی میں پانی نہیں ہے لیکن لوگ کراچی میں پیاسے ہیں, ٹینکر مافیا چلتا ہے نا, ایک انڈر گراؤنڈ سین چل رہا ہے. دیکھیں لیسکو میں 18 سے 22 ہزار لائنزمن ہیں اور ان کی تنخواہ پتہ نہیں چند ہزار روپے ہوگی, لیکن ان کے گھر آپ جا کر دیکھیں شاندار محل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. They're probably once playing golf in all of these golf courses. ٹھیک ہے, لوکیشن بھیجے گا شو کے بعد مجھے چیک تو کرو جا کے. تو یہ بجلی فراہم کرتے ہیں لوگوں کو, وہ جو لاسز ہوتی ہیں. اچھا, ان لاسز کو قابو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے. ایک تو گرڈ اسٹیشن پہ آپ فیڈر پہ لائنز لگا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈسٹریبیوشن میں کہاں ایگزیکٹلی آپ کو لاس مل رہا ہے, ٹیکنیکلی آپ کو مل جائے گا. دوسرا, میٹرز جو ہیں ان پہ آپ سم کارڈ لگا کر جو یوسیج ہے وہ سم کے ذریعے اب ہیڈ کوارٹرز تک پہنچ سکتی ہے, آپ کو لائنزمن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیٹس مچ مور ایکوریٹ. تو اس سے آئی مین ٹیکنیکلی یو کین گیٹ ریڈ آف دا پرابلم. مگر دا اسٹون ایج ڈڈ ناٹ کم ٹو این اینڈ بیکاز وی رین آؤٹ آف اسٹونس. دوبارہ میں کہتا ہوں 17 سے 22 ہزار لوگ ہیں جن کی منتھلی ماہانہ جو انکم ہے وہ ایک قسم سے یہ ان لائن لاسز سے چلتی ہے. اس کو ریپلیس کرنا از دا ریئل چیلنج, ناٹ برنگنگ لائن لاسز انٹو کنٹرول. وہ تو ٹیکنیکل سولوشن ہے اس کا. He mentions a lot, like you have mentioned this a lot, to control the water losses and everything, کہ میٹر لگائے جائیں, ٹھیک ہے, پانی کے لیے بھی میٹر لگائے جائیں. Is it also because one of these reasons کہ نہیں لگانا کیونکہ بیچ کی کمائیاں ادھر ادھر چل رہی ہیں, یا کیا سین؟ ایک تو اس میں دونوں ہیں. ایک تو یہ کہ میٹر شاید لگانے کے بھی ان کے پاس پیسے نہ ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کمائی والا ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ اب مطلب جو آسٹریلین گائے منگوا لیتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے, اس کو صاف پانی کا وہ مار کے تو سوا تو اسپرنکلر لگائے ہوئے اس کے فضلے صاف کرنے کے لیے, یہ بھی لگانے کے لیے. ہاں نہیں, میٹر تو لگانے ہوں گے. اسلام آباد میں میٹر لگے ہیں, وہ چلتے نہیں ہیں. اچھا, لگنا ایک چیز ہے, چلانا ایک اور چیز ہے. میٹر بالکل یو کانٹ ڈو ٹیکس یوسیج ود آؤٹ میٹرز. یہاں جو کوئی ایک تو پانی کا بل دیتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اگر پانی کا بل آتا ہے تو وہ یوسیج کے ساتھ نہیں لگا ہوا, وہ آپ کی پراپرٹی ویلیو جو اینوئل رینٹل ویلیو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو دا لارجر یور پراپرٹی دا مور. Yeah, that's how it is. تبھی ہمیں جب جو ٹھک کے آتا ہے نا پورے سال کا ایک ہی دفعہ جب آتا ہے تو پھر طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے. اس میں آپ کے استعمال گھر پانی آتا ہے, ہاں, یو آر ویری لکی. تھینک یو سو بس ٹیکس دے دیں اس کا, ٹھیک ہے, پانی تو آ رہا ہے نا. میں یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سب آج جائیں. ہاں صحیح ہے. نہیں, یہ تو ہے واقعی میں نے, وہ ٹیکس تو آبویسلی جانا ہی ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو مجھے یاد آ گئی وہ یہ کہ اب جو ہمارے پاس اسٹیٹس آئے ہیں اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو اس وقت ہمارے کلائمیٹ کا جو رولا ہے اس میں شاید سب سے بڑا کنٹریبیوٹر گاڑی ہیں. ہوائی آلودگی کا جو مسئلہ ہے وہ گاڑیوں کا ہے. بالکل. اچھا, اب وہ ظاہر ہے اس کا سب سے آسان اور اچھا علاج, آسان تو نہیں, سب سے اچھا علاج تو ہے پبلک ٹرانسپورٹ. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک شاید ہمارا فیول بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ ریفائنریز ہم ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے کتنے پیسے لگیں گے, اور وہ ہمارے پاس $1 بلین پر ریفائنری, 5 ریفائنریز ہیں. ہم $5 بلین کا IMF کے ساتھ لون نہیں سیدھا کر سکتے, تو ان ریفائنریز کے ساتھ کیا کریں گے. اچھا دیکھیں, پرویز مشرف کے دور میں ان ریفائنریز کو ایک سیس کی اجازت دی گئی تھی. ایک پیسے جو ہیں وہ ہماری جیب سے جا کر ایک سیس پول فنڈ کے اندر جمع ہو رہے تھے, جن سے انہوں نے اپنی ریفائنری اپ گریڈنگ کرنی تھی. اس کے 15-20 سال گزر چکے ہیں. میں نے کیس بھی ہائی کورٹ میں فائل کیا تھا کہ پیسے کہاں ہیں, اور وہ کیس اب لگتا بھی نہیں ہے, بائی دی وے لگتا بھی نہیں ہے. اور جب ہم اس طرح کے پبلک انٹرسٹ کیسز کرتے ہیں نا, اکثر جو مخالف وکیل انگیج ہوتے ہیں نا, ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پنگا کتنا بڑا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہی سرکار کے جو میلے وکیل ہوتے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں, وی ہیونٹ ہٹ اینی تھنگ. مگر اس کیس میں پاکستان کا جو سب سے بڑی جو لا فرم ہے, وہاں سے چار وکیل جو ہیں وہ کراچی سے آئے تھے ایک رات کے لیے. تو 4 ٹکٹ اور اواری میں ٹھہرے, ٹھیک ہے, ایک ہیئرنگ کے لیے. تو میں ان سے یہی پوچھتا, کھانا آپ کو اچھا مل رہا ہے, فیس ملی آپ کو, کیس تو کہیں نہیں جانے والا. تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دس از ون آف دا ایشوز. اچھا, میرے خیال 1.5 سال یا پچھلے سال چند مہینے ہی ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک نئی پیٹرولیم پالیسی اڈاپٹ کی ہے وفاقی حکومت نے, جس میں دوبارہ ریفائنریز کو یہ سیس کلیکٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اگین ٹو اپ گریڈ. دیر از اے سینسٹیوٹی کہ یہ کرنا ہے, اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. دوسرا, الیکٹرک وہیکلس.
یا پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی الیکٹرک وہیکل. دیکھیں پرائیویٹ کارز کو الیکٹرک کرنا مشکل ہوگا, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ آپ کر سکتے ہیں. جو 3 ویلرز اور 2 ویلرز ہیں ان کو آپ لا سکتے ہیں. لاہور اور ہمارے شہروں کے اندر گاڑیوں کا مسئلہ نہیں, موٹر سائیکلس کا مسئلہ ہے ایکچولی. موٹر سائیکلز دے آر فار مور موٹر سائیکلز دین دے آر کارز. یو نو اف یو ہیو فار ایوری 1 کار یو گاٹ 4 موٹر سائیکلز, اتنا تو ہے. اور ان کو اگر آپ الیکٹرک پہ لے آئیں, بیکاز ان کی جو ایفیشنسی بھی ہے تیل جلانے کی وہ بہت کم ہے, تو وہ آپ قابو کر سکتے ہیں کافی حد تک. اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ از دا وے ٹو گو. بٹ الیکٹرک وہیکلس کی پالیسی پی ٹی آئی کی حکومت نے میرا خیال لیٹ 2019 ارلی 2020 میں اناؤنس کی, اور اناؤنس کرتے ہی منسٹری آف انڈسٹریز نے شور ڈال دیا کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا, یہ گاڑیاں بنانا تو ہمارا حل چل ہے نا. تو دیکھیں وفاقی کابینہ نے اپروو کر دی پالیسی, اور ایک منسٹری نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ نہیں, یہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور وہ نہیں ہوا. 6 مہینوں کے لیے بیٹھی ہے وہ پالیسی, ٹھیک ہے, وہ منسٹریز کے اندر دوبارہ سرکولیٹ ہو رہی تھی. یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے پالیسی نکالی تھی, اور انہوں نے انڈسٹریز والوں سے پوچھا نہیں. داؤد صاحب منسٹر تھے. تو پھر یہ طے ہوا کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی رول آؤٹ ہوگی, مگر صرف پبلک ٹرانسپورٹ 3 ویلرز اور 2 ویلرز کے لیے, اور 2020 کے بجٹ میں جو ہماری لوکل کار اسمبلی گروپس ہیں نا, ان کو سبسڈی دی گئی. کہ دیکھیں ایک طرف ہم ای وی پالیسی لے کر آ رہے ہیں, دوسری طرف ہم یہ کمبسشن انجن والوں کو سبسڈی دے رہے تھے. Oh my gosh. Wow, this is a vicious circle. بیکاز نہیں, ہماری جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے نا, وہ بہت ہیویلی سبسڈائزڈ ہے اور بہت پروٹیکٹیڈ ہے. ایک گاڑی کو اسپیشلی کمبسشن انجن کو بنانے کے لیے آپ کو یہ سپلائی لائنز لگانی پڑتی ہیں, 1000 بندہ چاہیے ہوتا ہے ایک انجن تیار کرنے میں. مگر الیکٹرک وہیکل میں تو انجن نہیں ہے نا, وہ پینل ہے, یہ ادھر فٹ کریں اینڈ آف ٹو گو. 8-10 لوگ ایک اسمبل کر سکتے ہیں الیکٹرک وہیکل کو. تو انڈسٹریل ایک ریولیوشن آئے گا انڈسٹری کے اندر, اور جو یہ ایگزسٹنگ کار مینوفیکچررز ہیں یہ تو بیٹھ جائیں گے. they won't be able to compete. یا تو وہ اپنا پورا اوور ہال کریں سسٹم کو, بندے باہر نکالیں, it will cost jobs. They're not willing to do so. And they're very powerful, so they managed to leverage their political influence, and they got subsidies. آپ نے 2 وعدے کر کے جانے ہیں. ایک تو یہ کہ آج کیونکہ ہمارے بہت زیادہ یہ انوائرمنٹ والے سوال پھنسے ہوئے تھے, تو ہم نے آج وہ نکال لیے. اگلی دفعہ آپ نے آنا ہے تو ریگولر شو جس میں ساری خبروں پہ تبصرے. ہاں, آپ نے ہر چیز کے بارے میں بات کرنی ہے. میں کر بھی سکتا ہوں. میں اسی لیے اس کو کہہ رہی تھی کہ ریگولر پینلسٹ ہم آپ کو بنا رہے تھے, جو ماہو زاریہ پہ ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ ضرور آئیں, اور ہر چیز کے بارے میں. ہاں بابا جانے سے پہلے ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ لوگوں نے یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ہی از گonna be here, اور میں آپ سے پرومس کر رہی ہوں کہ یہ آتے رہیں گے ہمارے شو پر. یہاں پہ میں آپ سے یہ ضرور کہ ڈرا تو آپ نے کافی دیا ہے, اور آپ کی ٹائم لائن بھی شروع بھی نہیں ہوا, ابھی تو چیزیں بہت بری ہوں گی, ہم کو پتہ نہیں ہے. This is the coolest summer of the rest of your life. یہاں سے صرف بربادی ہے. Cherish it while you can. Well, if you want to further scare the people and make them realize کہ یہ اپنے آپ کو روک لو, what documentary or movie would you suggest that you have seen جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ oh shit. ایک کلائمیٹ چینج از ہیل, ایک 17 منٹ کی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے, اور بس میں اور کیا بتاؤں, کلائمیٹ چینج از ہیل 17 منٹ ویڈیو, میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا, وہ آپ دیکھ لیں, اس سے جو ہے نا پتہ چل جائے گا, طبیعت صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ مجھے اس دفعہ ہمارا ظاہر ہے ہم تو پکی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں نا, تو ہمارا تو اس دفعہ گرمیاں بڑی اچھی گزر گئی ہیں, غریبوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, لیکن یہ آپ کہہ رہی ہو یہ کولسٹ ہے, آئندہ سے سمر خراب ہوں گے مزید. یہی تو گلوبل وارمنگ. اچھا دوسرا وعدہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک کیس جو بھی آپ کا دل ہو نا, وہ آپ نے میرے نام سے کرنا ہے, کیونکہ میرے نا بچپن سے شوق ہے کہ پٹی چلے کہ علی آفتاب سعید ورسز دا اسٹیٹ آف پاکستان. یار یہ ایک دفعہ چل گئی نا تو پیسے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, میری ایسی کوئی خواہش نہیں, ابھی فی الحال نہیں ہے. مجھے پتا میں ہی پھنس جاؤں گی کسی نہ کسی طرح سے, تو میں might as well have him in the limelight for this. ٹھیک ہے, noted. Anyway, thank you so much Rafe, it was a pleasure having you. اور اتنی انفارمیشن اور خوفناک انفارمیشن, very informative though. خیر, anyway guys, I hope کہ آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا, اور یہ ہمارے شو پہ اب آتے جاتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی دیکھتے رہنا ہے اور نکالتے رہیں, کیونکہ اگر نیکسٹ سمر بہت گرم آ رہی ہے تو پھر جنریٹر تو تمہیں لینا پڑے گا, اس کے لیے پیسے چاہیے, تو پیسے آپ لوگ ہی دیں گے. اوکے جی, بائے بائے.